دیکھیے جو پہلی گفتگو آئی ہے وہ آئی ہے مصطفیٰ کمال کی اور کمیٹی اچھا وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بات تو یہی ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوا تو وہ لیکن یہ کہ ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ ہماری سبھوں میں کوئی ایم کیو ایم لندن والے بھی بیٹھے، وہ ان کا یہ نہیں گھس بیٹھیا ہے، انہوں نے کہا بندہ ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اچھا آپ دوسرے ہیں کامران ٹیسوری صاحب، ٹھیک ہے، اچھا اب یہ تم نے بخدا میرا بالکل یہ تم نے وقت ضائع کیا ہے، تم نے دیکھا جیسے ہی یہ پروگرام شروع ہوا تھا اور میں کتنا محو تھا ہاتھ میں پکڑے ہوئے، پڑھ رہے تھے مجھے خط تھا کہ تمہارا خط میں کچھ نہیں ملا آپ کو، یہ میں نے سمجھ لیا یہ بات۔ یہ خط اتنا زبردست خط ہے کہ اس پہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو 8 مہینے سے جانتا ہوں، اگر اس خط میں کچھ ہوتا نا، آپ نے وہ کیا ہوتا ہے اچک لینا تھا مجھ سے، اچک لینا۔ اچھا جی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایم کو ایم جو ہے وہ صرف اور صرف اب اپنے نمبر بنا رہی ہے، اور میرا اپنا شدید شبہ ہے کہ یہ خود لیک کر رہے ہیں۔ میں ایک شبے کا اظہار کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں وہ تو مصطفیٰ کمال والی تو کلیئر ہو گئی نا، انہوں نے کہا کہ یہ ایم کیو ایم لندن نے لکھی۔ لیٹس بی آنےسٹ، مجھے دیکھو میں کتنا کلیئرلی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شبہ ہے۔ اب شبہ کسی وجہ سے بھی ہوگا نا، مصطفیٰ جاوید کا خدشہ بھی کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کمال جہاں بیٹھا ہو نا، اور کامران ٹیسوری ہو، کامران ٹیسوری بنیادی طور پر جیولر ہے، سنارے جیولر۔ میں اور ملتان ساڑھے پسے جیولر نہیں ہوں۔ سنارے سے یہ جو ہیرے ویرے جو پتھروں کا کام ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، سمجھا کرو بات کو۔ سنیارے نہیں نے، وہ بھی ہوں گے شاید۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ ہمارا بھی جعلی ہے، لیکن یار ہم بھی جانیں گے 14-15، لیکن آپ کا بالکل ہی جعلی ہے۔ اور یہ بیسیکلی پیغام دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، اچھا پیپلز پارٹی کو نہیں، پیپلز پارٹی کو نہیں، تاکہ اینٹنا تو ان سے ہے نا۔ اب میں جو تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں نا، آپ میاں صاحب کے بہت زیادہ گرویدہ آج کل بنے ہوئے ہیں نا۔ میاں صاحب کا بہت پولائٹ وے میں بس ایک فکرہ نکلتا ہوتا ہے کبھی کبھار۔ اب اس میں آج کا جو ان کا خطاب ہے نا پارلیمانی پارٹی سے، اس میں لفظ ایک ہے بھیا، وہ بھولنا نہیں ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ بھرپور مقابلہ۔ اچھا انہوں نے کہا بھرپور مقابلہ کر کے آئے ہیں نہ کرنا ہے، یہ 1.5-2 سال مشکل ہے مستقبل والے اس دوران۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ہوا یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کو کہیں گے کہ جی چونکہ پیپلز پارٹی تو وزارتیں نہیں لے رہی تو ہمیں کوٹا سسٹم کی بنیاد پر جو ہے اتنی، کیونکہ اگر آپ طارق بشیر چیمے کو دے رہے ہیں چودھری صاحب کا، تو ہمارے بھی گن لیجئے۔ یہ ہونا نہیں ہے، بھرپور مقابلہ ہوگا اور ان کو وہ they would leave them hanging۔ دوسرا کامران ٹیسوری صاحب کا اصل مسئلہ یہ ہے، لیگ کی مجبوری ہے۔ سر کیسے مجبوری ہے؟ اگر وہ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں، چاہے ایک ووٹ کی اکثریت ہے، they give a damn۔ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ بابو، سیدھی سی بات کرو نا۔ اس ہاؤس میں 169 انہیں بندے چاہیے، نہیں وہ پورے ہیں پیپلز پارٹی، اور ان کے پاس اب ملا کے 174 ہیں۔ پیپلز پارٹی آئے ہوئے 104 تو دکھا دیے نا اپنے، ہاں پیپلز پارٹی کے 70 باقی پیپلز پارٹی کے، باقی یہ آزاد میں۔ اچھا اب باقی ایک میں تمہیں کہہ رہا ہوں، پلیز اس کو یاد رکھنا، پھر نہ کہنا کہ میری زبان کالی تھی۔ سردار ایاز صادق اگر سنی اتحاد کونسل کو ریکگنائز نہ کرے ایز پارلیمانی پارٹی، وہ کہے آپ کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ یعنی کہ سیاسی پارٹی نہیں کرتا، آپ کو گروپ کا نام لیں اپنا، تو شاید آئی کین تھنک کہ گروپ تو سیٹیں نہیں لے سکتا نا یار، گروپ کو سیٹیں نہیں، وہ سیٹیں تو گئیں، وہ تو گئی، وہ فیصلہ الیکشن وہ تو ہوا ہو گئی نا، وہ ہو گیا نا، وہ تو ہو گئی۔